محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ایک اللہ والی عورت اور ایک ظالم اور زانی سردار کا۔ اس واقعہ کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک قوم پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتا۔ وہاں کے لوگ اس سردار سے بہت پریشان تھے۔ وہ بستی تھی تو مسلمانوں کی، سردار بھی مسلمان تھا، مگر مسلمان کیا ہوتا ہے شاید وہ اس بات سے واقف ہی نہیں تھا۔ وہ صرف نام کا مسلمان تھا۔ دن رات شراب پیتا، ہر روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا۔ اس بستی میں ایسی کوئی بھی لڑکی نہیں تھی جس سے اس نے اپنی زنا کاری نہ کی ہو۔ وہ ہر رات ایک نئی لڑکی اپنے لیے پسند کرتا۔ وہاں ایک اللہ والا بھی تھا۔ اس کی ایک نیک اور خوبصورت بیٹی تھی۔ وہ بہت زیادہ نیک تھی اور وہ ڈرتا تھا کہ اگر کسی دن سردار نے میری بیٹی کو دیکھ لیا تو وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ لڑکی اللہ تعالیٰ کی دن رات عبادت کرتی۔ ایک دن اللہ والا سردار کے ڈر سے اپنی بیٹی کو لے کر اس بستی سے دور جنگل میں چلا گیا، اور وہ دونوں باپ بیٹی اسی جنگل میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سردار شکار کرنے کے لیے اسی جنگل میں چلا گیا۔ سردار اپنے شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اسی اللہ والے کی تھی جو ایک چھوٹی سی جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ جب سردار نے اس آواز کو سنا تو اس کو دیکھنے کے لیے جھونپڑی کے پاس پہنچا۔ اس نے جھونپڑی میں جھانک کر دیکھا تو ایک بزرگ اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا کہ بیٹی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب وہ کسی پر اپنی رحمت کی نظر کرتا ہے تو گناہ گار کو بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور پھر اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ جب سردار کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ بس اس نے سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، آج میں اس کو اپنے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اللہ والے سے کہا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ اللہ والا کہنے لگا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ سردار نے کہا کہ تمہاری بیٹی مجھے پسند آ گئی ہے، اس کو میں اپنے ساتھ اپنے محل میں لے کر جاؤں گا۔ وہ اللہ والا کہنے لگا، میری بیٹی کی طرف کبھی کسی غیر مرد نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور اللہ کے خوف سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اگر رتبہ عطا فرمایا ہے تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا کرو۔ اس سردار نے اللہ والے کو دھکا دیا اور اس لڑکی کو لے کر اپنے ساتھ محل میں آ گیا۔ اس نے محل میں آتے ہی اپنی خاص کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کو جلدی سے تیار کر کے میرے کمرے میں پیش کیا جائے۔ اس لڑکی کو بادشاہ کے لیے تیار کیا گیا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ کنیزیں اس کو تیار کر کے سردار کے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلی گئیں۔ جب سردار نے اس لڑکی کو دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے سبحان اللہ نکلا اور کہنے لگا کہ اس نے جتنی بھی لڑکیوں کو آج تک دیکھا ہے ان سب سے زیادہ خوبصورت تم ہو۔ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ اس لڑکی نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ سردار نے کہا، بولو، کیا بات ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، میں نے آج تک کبھی بھی اپنی نماز کو قضا نہیں کیا۔ ابھی تک میں نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نماز ادا کر لوں۔ اگر آپ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا، اور جس انسان سے اس کا مالک ہی ناراض ہو جائے تو پھر اس انسان کی زندگی کس کام کی؟ سردار نے اس کو کہا، ٹھیک ہے، تم نماز ادا کر سکتی ہو۔ اس لڑکی نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر وہ دعا کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، مجھے آج تک کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، تو آج تیری بندی کیسے ناپاک ہو سکتی ہے؟ میرے اللہ، تو میرے حال پر رحم کر اور اس سردار سے میری جان چھڑا۔ وہ سردار وہاں لڑکی کا انتظار کرتے کرتے سو گیا اور گہری نیند میں چلا گیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ سردار سو چکا ہے، وہ اٹھی اور خاموشی سے اس محل سے باہر نکل گئی۔ وہاں سردار نے خواب میں دیکھا کہ وہ لڑکی نماز سے فارغ ہو کر کوئی چیز تلاش کر رہی ہے۔ جب سردار نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا تلاش کر رہی ہو، اس نے کہا، میں قرآن پاک تلاش کر رہی ہوں۔ اس سردار نے کہا، اس محل میں قرآن پاک تو نہیں ہے؟ لڑکی کہنے لگی، اگر محل میں قرآن پاک نہیں ہے تو پھر دل کا سکون بھی محل میں نہیں ہے۔
تو چاہے جتنی مرضی دولت جمع کر لے، جتنا مرضی لوگوں پر ظلم و ستم کر لے، ہر روز نئی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزار لے، عیش کر لے، رنگ برنگے کھانے کھا لے، ایسے کبھی دل کا سکون نہیں ملتا۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کو پا لو۔ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے تجھے یہ محل چھوڑنا ہوگا۔ دل کا سکون اس محل میں تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ کسی جنگل میں جا کر اپنے رب کو پا لو اور اس کو راضی کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے اور موت کا فرشتہ تجھے موت کی نیند سلا دے۔ اسی وقت سردار کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی وہاں موجود نہیں۔ وہ اس کو پورے محل میں تلاش کرتا رہا مگر وہ لڑکی کہیں نہ ملی۔ وہ سردار اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے جنگل میں چلا گیا مگر وہ لڑکی اس کو کہیں نہ ملی۔ اس کی جھونپڑی میں گیا مگر جھونپڑی خالی تھی۔ وہ سردار وہیں جھونپڑی میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گیا۔ اس نے وہیں عبادت کرنا شروع کر دی۔ جو سکون اس کو جھونپڑی میں ملا وہ اس کو آج تک کبھی اس محل میں نہیں ملا تھا۔ اس طرح دن، مہینے، سال گزر گئے۔ وہی اللہ والا اس جھونپڑی میں داخل ہوا۔ جب اس نے جھونپڑی میں اس سردار کو دیکھا تو بہت حیران ہو گیا۔ سردار کھڑا ہو گیا اور بڑے ہی ادب سے اللہ والا کو کہنے لگا، جب میرے پاس بہت بڑا محل تھا، مال و دولت تھی، رنگ برنگے کھانے تھے، خوبصورت لڑکیاں تھیں، مگر پھر بھی مجھے کبھی دل کا سکون نہیں ملا۔ مگر آج نہ میرے پاس محل ہے، محل کی جگہ یہ چھوٹی سی جھونپڑی ہے۔ نہ میرے پاس مال و دولت ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے، مگر پھر بھی میرا دل بہت ہی سکون میں ہے۔ میں بہت پرسکون زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ اللہ والا کہنے لگا، تو پہلے سو چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تجھ پر برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو سکون کی دولت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے نیکی کی ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں تجھ کو شامل کر چکا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اس اللہ والے نے اپنی بیٹی کا نکاح اس سردار کے ساتھ کر دیا۔